تو میرے آقا کے دیوانوں، یہ عظمت ہے میرے آقا اعلیٰ حضرت کی، یہ شان ہے میرے آقا اعلیٰ حضرت کی. اور اعلیٰ حضرت کو ایسے کوئی الفاظ پسند نہیں تھے جو میرے مصطفیٰ کی شان کے لائق نہ ہو، جو مصطفیٰ کی جس سے عظمت اچھے طریقے سے واضح نہ ہو، وہ اعلیٰ حضرت کو بالکل بھی پسند نہیں تھے. اعلیٰ حضرت یہ جانتے تھے کہ ہم ان الفاظوں کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کریں جو اعلیٰ لفظ ہوں، کیونکہ مصطفیٰ اعلیٰ، اور ہم ان الفاظوں کا یوز کریں جو اعلیٰ الفاظ ہو، کیونکہ اعلیٰ چیز کے لیے اعلیٰ لقب استعمال کیا جاتا ہے. میرے آقا کے دیوانوں، اب دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت کی حضور سے کتنی محبت تھی. اعلیٰ حضرت کے دور میں ایک اللہ کے ولی تھے جن کا نام دھوکہ شاہ میاں تھا. یہ جب کوئی بات بولتے تھے تو سامنے والے کو یہ لگتا تھا یہ غلط بول رہے ہیں، مگر ایسا نہیں تھا، کیونکہ جب وہ بولتے تھے تو ان کے لہجے میں لگتا تھا یہ غلط بول رہے ہیں، مگر جب اس کو اپوزٹ ہوتا تھا وہ صحیح ہوتا تھا. وہ غلط نہیں بولتے تھے، وہ لوگوں کو پھنساتے تھے، یہ ان کے اندر کلا تھی، اور وہ اللہ کے ولی تھے. یہ دھوکہ شاہ میاں ایک دن اعلیٰ حضرت کے پاس میں جاتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کا آپ مرتبہ دیکھو، اعلیٰ حضرت کی آپ محبت دیکھو، اعلیٰ حضرت کی شان دیکھو. تو دھوکہ شاہ میاں نے اعلیٰ حضرت سے سوال کیا، اے امام احمد رضا، تم کہتے ہو کہ مصطفیٰ کی حکومت، مصطفیٰ کی سلطنت زمین اور آسمانوں میں ہے، بتاؤ وہ کیسے؟ تو میرے آقا اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ میرے 2 وزیر زمین میں ہیں اور میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں. میرے 2 وزیر زمین میں ہیں اور 2 وزیر آسمانوں میں ہیں. اور وزیر وہاں ہوتے ہیں جہاں حکومت ہوتی ہے، اور آقا کی حکومت زمین پر بھی ہے اور آسمان پر بھی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آقا کے زمین اور آسمانوں میں وزیر ہیں. اب دھوکہ شاہ میاں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پر، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کچھ ایسے الفاظوں کا استعمال کیا جو اعلیٰ حضرت کو پسند نہیں آئے. اگرچہ وہ الفاظ صحیح تھے مگر اعلیٰ حضرت کو وہ پسند نہیں آئے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا یہ کہنا تھا کہ مصطفیٰ کے لیے اعلیٰ الفاظوں کا استعمال کیا جائے، مصطفیٰ کے لیے اعلیٰ لفظ کو یوز کیا جائے. تو میرے آقا اعلیٰ حضرت کو برداشت نہیں تھا کہ کوئی مصطفیٰ کی شان میں، کوئی مصطفیٰ کی شان میں ایسے الفاظوں کا یوز کرے جو صحیح نہ ہو. اب دھوکہ شاہ میاں نے جب ایسے الفاظوں کا استعمال کیا جو میرے آقا اعلیٰ حضرت کو پسند نہیں آیا، تو اعلیٰ حضرت نے ان کو بھگا دیا. اس وقت اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے حضور مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند کی عمر 4 سال کی تھی، اور وہ اپنی چھت پر کھیل رہے تھے. ان کا پیر پھسلتا ہے اور وہ چھت سے گر جاتے ہیں. میرے آقا کے دیوانوں، اعلیٰ حضرت کی امی نے اعلیٰ حضرت کو بلایا اور کہا بیٹا دیکھو کیا کیا تم نے دھوکہ شاہ میاں کو اپنے پاس سے بھگا دیا. اسی کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا بیٹا مصطفیٰ چھت پہ سے گر گیا ہے. جاؤ ابھی تم جاؤ اور دھوکہ شاہ میاں سے معافی مانگ کر آؤ. میرے آقا اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا امی جان، احمد رضا جان تو دے سکتا ہے مگر دھوکہ شاہ میاں سے معافی نہیں مانگ سکتا. امی نے کہا بیٹا احمد رضا کی ایسی کون سی بات ہو گئی؟ میرے آقا اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا امی جان، دھوکہ شاہ میاں نے میرے آقا کی شان میں ایسے الفاظوں کا استعمال کیا تھا جو مجھے پسند نہیں آئے. میں جان تو دے سکتا ہوں مگر مصطفیٰ کی عظمت کے لیے ایسے الفاظوں کو نہیں سن سکتا جو مصطفیٰ کی شان کے لائق نہ ہو. اللہ اللہ، میرے آقا کے دیوانوں، میرے آقا کے دیوانوں، اعلیٰ حضرت کی امی نے کہا بیٹا احمد رضا، اگر تمہارے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو، اگر مصطفیٰ مر گیا تو بتاؤ تم کیا کرو گے؟ میرے آقا اعلیٰ حضرت نے کہا امی جان، ایک مصطفیٰ رضا کیا، اگر 1000 مصطفیٰ کی عظمت پر قربان کرنا ہو میں قربان کر دوں گا. مجھے اپنے بیٹے سے زیادہ مصطفیٰ سے پیار ہے، مجھے اپنے خاندان سے زیادہ مصطفیٰ سے پیار ہے، مجھے اپنی جان سے زیادہ مصطفیٰ سے پیار ہے، مجھے اپنے مال سے زیادہ مصطفیٰ سے پیار ہے، مجھے سب سے زیادہ حضور سے پیار ہے. اللہ اکبر، یہ عشق ہے میرے آقا اعلیٰ حضرت کا. اب جب دھوکہ شاہ میاں جاتے ہیں تو ان کو خواب میں آقا کا دیدار ہوتا ہے. جب وہ سوتے ہیں اور انہوں نے سلام کیا اور میرے آقا نے چہرہ پھیر لیا. اب دھوکہ شاہ میاں کہتے ہیں یا رسول اللہ، آخر غلام سے کون سی غلطی ہو گئی؟ اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ دھوکہ شاہ میاں نے سلام کیا ہو اور آپ نے سلام کا جواب نہ دیا ہو. آخر ایسی کون سی وجہ ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم نے میرے احمد رضا کو ناراض کر دیا ہے، تم نے میرے احمد
احمد رضا کو ناراض کر دیا ہے، اور جو میرے احمد رضا کو ناراض کرے گا میں اس سے راضی نہیں ہو سکتا۔ دھوکہ شامیاں بھاگتے ہوئے آقا اعلیٰ حضرت کے پاس میں آتے ہیں اور کہتے ہیں احمد رضا تمہارا مرتبہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بہت اعلیٰ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، اس کا ریزن یہ ہے کہ احمد رضا اپنی جان سے زیادہ، احمد رضا اپنے مال سے زیادہ، احمد رضا اپنی اولاد سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ احمد رضا اپنی جان دینا تو گوارا کر سکتا ہے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جب اتنا عشق حضور سے کوئی کرے گا تو اس کو مرتبہ دنیا میں کیوں نہیں ملے گا؟ وہ زمانے کا سلطان کیوں نہیں بنے گا؟ وہ زمانے کا امام کیوں نہیں بنے گا؟ تو اگر مرتبہ چاہتے ہو، اگر عزت چاہتے ہو، اگر شہرت چاہتے ہو، عاشق رسول بن جاؤ۔ عاشق رسول دنیا میں بھی کامیاب ہے، عاشق رسول کا دنیا میں بھی چرچا، قبر میں بھی کامیاب ہے اور میدان محشر میں بھی کامیاب ہے۔ سب کچھ چاہتے ہو، سب کچھ ملے گا تمہیں مگر آقا سے محبت کرنا پڑے گی۔ رسپیکٹ چاہتے ہو آقا سے محبت کرو، بلندی چاہتے ہو آقا سے محبت کرو، شہرت چاہتے ہو آقا سے محبت کرو، اگر کچھ بھی چاہتے ہو آقا سے محبت کرو۔ آقا اپنے دیوانے کو سب کچھ